بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الربانيون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، ونحن لكم خلف وأنصار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها، أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين یا الہ العالمین۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایام اللہ محرم الحرام کے ان پردرد اور پرسوز اور پرفہم قرآنی الہامی اور بہترین ایام یہ توفیق بخشی کہ جتنے بھی اہل ادا، اہل بلا، عاشقان کربلا، عاشقان محمد و آل محمد اس کائنات ارضی پر تشریف رکھتے ہیں اور روح اور ایمان کے ساتھ عزاداری آل محمد شہدائے کربلا کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، وہ روحیں، وہ دل، وہ اہل ایمان، اہل عزا، ان سب کی خدمت میں ان ایام کی تعزیت اور تسلیت کے ساتھ خصوصاً اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اور اس خضوع اور خشوع کے ساتھ کہ جو ایک اہل عزا کو عاشق سید الشہداء علیہ السلام ہوتے ہوئے مودت کے اس بندھن میں، اس عظیم پیمان کے اندر اپنے وجود کو، اپنی روح کو محسوس کرتے ہوئے جو چیز شیئر کرنی چاہیے، جس طرح پیش آنا چاہیے یا دوسروں تک جو پیغام پہنچانا چاہیے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین بحق دم المظلوم سید الشہداء ہماری اس عاجزی کو تمام اہل عزا کے دلوں پر نورانیت قرار دے، ان کے ذہنوں اور ان کے ایمانوں کے لیے یہ شعر جو ہے جس کی ہم نے نیت کی ہے کہ ان پروگرامز کے اندر جو پہلے 10 دنوں کے اندر ہم آپ کے ساتھ جو علمی، روحانی، ایمانی، ایمان افروز، نور افروز، پرتاثیر زندگیاں بدل دینے والے 2 فرمودات سید الشہداء علیہ السلام، کیونکہ دن ان کے ہیں اور شریعت کے وارث وہ ہیں، قرآن، ناطق قرآن وہ ہیں اور حبل المتین ہیں، وہ تمام راستے جو توحید کی طرف انسان کے وجود کو لے جا کر بندگی کی منزل پر، عبودیت کے مقام پر عظمت بخشتے ہیں، وہ ان 2 فرمودات کے ذریعے ہم اپنے اہل عزا حضرات جو ہیں ان کی خدمت میں اس کو شیئر کریں گے۔ یوں تو آپ اس نفسا نفسی کے زمانے میں، اس سوشل میڈیا کے زمانے میں، اس تیزی سے کوئی بھی انفارمیشن وہ مستند ہے، غیر مستند ہے، کسی بھی طرح کی ہے، مشہور ہونے کے چکر میں ہم اس ایسے مشکل ترین
آخری زمانے سے گزر رہے ہیں، وہاں پر جو وہ آواز، وہ استغاثہ، وہ فرمان، وہ حدیث جو زمین سے آسمان تک، عرش تک تمام مخلوقات الہی کو لرزا دینے والے ہیں اور ایمان افروز ہیں، ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں پہلی جو منزل پر ہمارے سامنے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جس خطبہ سید الشہداء سے شب عاشور، اس فرمان کو، اور پھر انہی جو جملات مقدس دہن مبارک سید الشہداء سے ہم تک پہنچے، ان کا استخراج ہماری زندگی کے لیے، مقصد ان دو فرمودات کو لینے کا ان پروگرامز کے اندر تمام اہل اعزاء کے ساتھ دل سے جو کوشش ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا داری میں اس ظاہری طور پر کلچرل اور ٹریڈیشنل وے میں جو کمیموریشن کرتے ہیں، اس کمیموریشن میں کہیں صرف کلچر اور ٹریڈیشن اور فرہنگ اور وہ ساری چیزوں میں ہم اصل معنویت سے دور نہ رہ جائیں، اصل معنویت، اصل نور، اصل کنیکشن جن نورانی احادیث مبارکہ سے بنتا ہے اور جس سے انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، اس کا وجود میں جو ہے انرجی اور ڈفرینٹ قسم کی معنویت کے مراتب جو ہیں ان کو انسان طے کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم کہ اس زمانے میں اگر آج ہم عاشور کے دن فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا کہتے ہیں، یا بہت ساری اور دعوی محبت جو ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، اس عشق کا، مودت کا. تو آئیے اس عشق اور مودت کی میزان جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام مبارک میں قیامت تک آنے والے پرچم سید الشہداء اٹھانے والے، پرچم عزاداری اٹھانے والے، اور پرچم ابی الفضل العباس اٹھانے والے، سوگواران کے لیے، عزاداران کے لیے وہ علائمز، وہ نشانیاں، وہ تمام علامتیں جو ایک عزادار کے وجود کے اندر ہونی چاہیے، اس کی میزان مقرر کی، اور وہ میزان کربلا کے میدان سے نکلی. اسی لیے کربلا کا میدان محرم الحرام، عاشوراء والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کی اس منزل پر ایسے درس، ایسی انقلابی، ایسی قرآنی، ایسی روحانی، ایسی معنوی نورانیتیں تقسیم ہوتی ہیں، ان ایسے ارزاق تقسیم ہوتے ہیں، اور وہ رزق سیدھا جا کر بیٹھ کر اور یہ سوچ کر کہ میں نے 2 آنسو شاید اپنے غم میں یا کس طرح بٹ بحالی امام کی خاطر تو میں عزاداری کے اس فرض کو میں نے پورا کیا، اس کے اندر اپنے وجود کے، آئیے اپنے وجود میں ہم فرمان سید الشہداء کے ذریعے اس خطبہ مبارکہ، وہ صرف شب عاشور کے لیے خطبہ نہیں تھا. جب ہم یہ کہتے ہیں کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، تو وہ خطبہ شب عاشور نہیں بلکہ ہر شب کے لیے تھا قیامت تک، کہ وہ عزادار، وہ عاشقان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوی محبت و مودت رکھتے ہیں امام کے ساتھ، کسی بھی دنیا کے کونے میں رہنے کے لیے کوئی فرق اسے نہیں پڑتا، وہ شب عاشور ہر شب وہ خطبہ ہے، اور ہر شب میں چراغ بجھائے جاتے ہیں، مگر ناصران کتنے ہیں اس تاریکی میں پتہ چلتا ہے. کون اس مادیت پسندی کو، دنیا داری کو چھوڑ کر صدائے سید الشہداء، خطبہ سید الشہداء پر اپنے وجود، اپنے ایمان، اپنی دل کی دھڑکنوں کو روکتا ہے، اور اس کے لیے ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، تصمیم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ وہ اسے اپنی زندگی میں کیسے جاری و ساری کرے گا. شب عاشور، مولا کا فرمان، 2 فرمودات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، استخراج کریں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے، ہر لفظ کو آیات اور احادیث کے ذریعے دیکھیں گے. یہی اس پروگرام میں نورانیت ہے بتوفیق آل محمد علیہ السلام. مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مولا سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا اسنی علی اللہ احسن الثناء واحمدہ علی السراء والضراء.
تمام تعریفیں رب العالمین کی حمد کے ساتھ آپ نے شروع کیا اور کہا کہ بے شک بہترین ستائش اسی کی ہے، اور اس کی تعریف وہ احمدہ علی السراء والضراء، خوشی اور غم میں. اللہم انی احمدک علی، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اکرمتنا بالنبوت، کہ اس نے ہمیں اکرام بخشا نبوت کے ذریعے، وعلمتنا القرآن، اور قرآن کے ذریعے، وفقہتنا فی الدین، اور دین کی فقاہت کے ذریعے، وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدہ فجعلنا من الشاکرین. ہمیں یعنی یہاں اسماعا ابصارا وافئدہ، یہ وہ والے ابصار اسماع افئدہ نہیں ہیں جیسے ہمارے، نہ، وہ جو یہاں بیٹھ کر عرش کی بات سنیں، وہ جو یہاں بیٹھ کر عرش پر لوح محفوظ پر نظر رکھتے ہوں، ان ابصار اور جو ہے اسماع پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں. اما بعد، جملات یہ تو مولا نے اپنے تعارف میں جو عظمتیں، جو عزتیں، جو کرامتیں، جو فضیلتیں، جو نورانیتیں پروردگار عالم نے انہیں بخشی بے حد و بے حساب، ان پر حمد اللہ کی کرتے ہوئے آپ نے کہا اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. یہ اتنا سا مطلب پورے پہ بھی جایا جا سکتا ہے. یہ جملہ پہچنوانے کے لیے اہل ازا، اہل لا الہ الا اللہ، اہل عشاق، جملہ پہچنوانے کے لیے میرے امام نے، مظلوم امام نے، پہلے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عزتیں بخشی ہیں تاکہ کوئی بھی قیامت تک مولا سے دوستی کا وعدہ کرے تو دوستی کی میزان کو دہن مبارک سید الشہداء علیہ السلام سے سنے، اور پھر اس میزان کو اپنے وجود پر، اپنے عمل میں، یہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ جہاں پر فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، یعنی میں نے ایزا امام، دیکھیے امام جب یہ جملہ کہتے ہیں تو ہمارے عقائد ہیں، ہمارے اعتقادات ہیں، ہمارے بلیفز ہیں، ہمارا ویژن ہے، ہماری فکر ہے ائمہ علیہ السلام کے بارے میں، وہ عقیدہ جو ہمیں قرآن نے دیا ہے. اور جب ہم اپنے اعتقادات اور روایات کے مطابق عہدہ امامت سے، دہن امامت سے کوئی فرمان، کوئی جملہ، کوئی میزان نکلتے ہوئے ہماری زندگیوں کے لیے، یا دوستی کے سٹیٹس کو متعارف کرانے کے لیے، اصحاب کے سٹیٹس کو متعارف کرانے کے لیے کوئی چیز سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اسے اس میزان پر سوچنا ہے کہ ایسی ہستی فرما رہی ہے کہ امام کے وجود کے پہلی سند، پہلی چیز جو ہمارے عشق میں سرایت کرتی ہے وجود میں، وہ ہے امام عالم بما کانا وما ہوا کائن. تو امام کا جملہ ہے کہ میں تمام گزشتہ عوالم میں اور آئندہ عالم میں، یعنی جو زمانے گزر چکے ان میں بھی، اب یعنی امام کی نظر اس زمانے میں جناب آدم سے پہلے کو بھی دیکھ رہی ہے، اور قیامت تک کر وما ہوا کائن، ما کانا وما ہوا کائن، یعنی آئندہ آنے والی، یعنی قیامت تک کیا ہے کہ لا اعلم اصحابا، میں نہیں جانتا، میں نے نہیں دیکھی، مجھے کسی اور کی خبر نہیں ہے، بس ان کی اپنے اصحاب کا پتہ ہے. اوفا، اب سند دہن مبارک سید الشہداء کہاں پر؟ وفاداری پر. وفادار چھرین اصحاب سید الشہداء نہ آئندہ زمانوں میں دیکھے نہ قیامت تک. وہ کہتے ہیں امام ہوتے ہوئے من خبر نہ دوران کہ گزشتے و آئندے جتنے بھی عالم ہیں یا عوالم، ان میں وفادار تھر اور بہترین، یعنی خیرہ، یعنی خیرہ کی وہ منزل
اب اس کی استخراج میں آگے جا کر اس کی ہم تشریح کریں گے. خیرہ من اصحابی, میرے دوستوں میں خیر پر, بہتری پر, نیکی پر, مقام پر اور وفا, ان کی نیکی, ان کے حسنات اور ان کی وفا دونوں پر سند امام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ میں ایز اے امام, مجھے خبر نہیں ہے, میں نے نہیں دیکھا, یعنی جو گزر گئے زمانے اس میں بھی اور آئندہ میں بھی. اب یہ جو کتاب ہے, جیسے ہمارا ایمان ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام, ہمارے امام علیہ السلام کے پاس کتاب ہے جس میں تمام لوگوں کے نام ہیں, وہ اپنے شیعوں کو جانتے ہیں, بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جن کے ذریعے پروف کیا جا سکتا ہے. تو گزشتہ اور آئندہ حوادث کے لیے آپ کے پاس علوم کے لیے کتاب ہے. تو یہاں پر اور اسی میں امام دیکھتے ہیں جہاں پر امام الرؤوف امام رضا علیہ السلام اس کتاب کے ساتھ ایک نور کے رشتے کو تعبیر دیتے ہیں. یعنی اس کتاب کو جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا کی بہت ساری کتابیں ہیں, اور اسی طرح اس کتاب کا تصور کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اہل بیت اطہار کے پاس ہے, اس کتاب میں ساری چیزوں سے, اس کتاب کے ذریعے ساری چیزوں کو جانتے ہیں. اب امام الرؤوف شمس الشموس امام رضا علیہ السلام اس کتاب کو ایک نور کے رشتے سے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ نور ہمارے اور پروردگار کے درمیان ہے, اور اس نور کے رشتے کے ذریعے ہم جس چیز سے جب چاہیں آگاہ ہوتے ہیں, چاہے وہ گزشتہ زمانوں کے حالات ہوں, واقعات ہوں, یا کہ پھر آئندہ آنے والی دنیا کے حالات. یہاں پر بہت ساری باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے امام کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہوئے جو ہے اس چیز کو فراموش نہ کرے کہ جہاں پر اگر معرفت, اخلاص, خلوص, جہان بینی, جہان شناسی, جتنی بھی چیزیں ہیں, جو بینا لوگ ہیں, دانش مند لوگ ہیں, جو دانشور لوگ ہیں, جن کی نگاہ معرفت والی ہے, جو عارفانہ دیکھتے ہیں, جو ظاہر اور باطن کے اس مقام تک دیکھتے ہیں, وہ سب سے پہلے رب العالمین کی بارگاہ میں اگر اصحاب سید الشہداء اس مقام پر پہنچے ہیں تو انہوں نے ان کے وجود کے ظرف کو اس مقام پر جہاں پر امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان کو الانسان بنیان اللہ, کہ انسان اللہ کی عمارت ہے, انسان اللہ کی ایک خاص عمارت ہے. ملعون من حدم, ملعون ہے وہ جو اس کو تباہ و برباد کر دے. تو یہاں سب سے بڑی چیز اس فرمان کے اندر کہ سید الشہداء نے شب عاشور جن اصحاب پر وفاداری کی مہر لگائی ہے, ان پروگرامز کے اندر ہم نے اس وفاداری کے میننگز کو سمجھتے ہوئے ان اصحاب باوفا کا ذکر کرنا ہے, اور پھر اس وفا کے اندر اپنی ذمہ داری کو تلاش کرتے ہوئے محرم الحرام کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں, مولا کے حضور, وقت کے امام کے حضور, وقت کے حسین علیہ السلام کے حضور, ہم نے اس وفا کو تلاش کرنا ہے کہ کیا میں دنیا داری کے ان دنوں میں عمل کرتے ہوئے کہ اگر میرا ظرف عشق سید الشہداء سے پر نہیں ہے تو خالی وجود جسم جو ہے وہ گوشت پوست کا بنا ہوا وہ کوڑا کرکٹ ہے. یہ ہمارا ظرف, ہماری روح, ہمارا باطن, ہمارا ایمان معرفت سید الشہداء سے, الانسان بنیان اللہ, اللہ کی عمارت ہیں ہم, اور اللہ کی عمارت پر عبودیت کی سند سید الشہداء سے ملتی ہے. آئیے ان ایام میں ہر روز گریہ کرنے سے پہلے اپنے وجود پر غور کریں کہ میں خدا کی عمارت ہوں, میں خدا کا گھر ہوں. اور سید الشہداء نے جنہیں اپنے اصحاب کے روپ میں دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کرایا, آئیے مل کر ان باوفا لوگوں کو جنہوں نے مال دولت دنیا
گھر، بیوی، بچے، ہر چیز سے منہ موڑا، سفروں کی تکالیف برداشت کی، بھوک اور پیاس کو کاٹا، ساری دنیا کی سہولتیں ہوتے ہوئے، لیکن ثابت کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ وفا جاری ہو تو اصحاب سید الشہداء جیسی۔ اس پہلے پروگرام میں اس آیت کو اپنے دلوں پر لکھتے ہیں کہ عاشق امام حسین دنیا دار نہیں ہوتا، وہ دنیا کی کسی نعمت کے بدلے میں اپنے وجود کی قیمت کا سودا نہیں کرتا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مظلوم کربلا پر۔ پروردگارہ سید الشہداء کے غموں کا صدقہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم أيها الربانيون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع ونحن لكم خلف